اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا ہوں سورۃ الاعلیٰ کی آیتوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا. اور طریقہ کار کیا ہے پاک کرنے کا؟ وذکر اسم ربہ, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. تو کیا اگر گناہ ہو جائے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لینی ہے, ساتھ کیا کرنا ہے؟ ذکر و اذکار کرنا شروع کر دینا ہے. اور تیسری بات کیا کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ, اس گناہ کے پیچھے ایک نیکی بھی لگانی ہے تم نے. اس گناہ کی جگہ پر اس کے پیچھے ایک نیکی لگانی ہے, تَمْحُوهَا, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گا. ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اپنا معاملہ کلیئر کرنا ہے کہ جو اب ہم مریں تو اللہ کے ہم پاک صاف ہوں. ادھر ہم مریں اور ادھر سے آواز لگ رہی ہو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تزکیہ کرنے کا دوسرا طریقہ فصلی, نماز پڑھی. اللہ اکبر, بہت سی احادیث ہیں اس میں, 2-3 ہی سناؤں گا بس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو آپ نے عام سنا ہوگا نا, کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے, میرے صحابہ, ایک شخص اگر اس کے گھر کے سامنے ہی نہر ہو, اس کو دور نہ جانا پڑتا ہو, صاف شفاف نہر بہتی ہو, اور اس کے اندر وہ 1 دن نہیں 2 دن نہیں زندگی کی اس کی روٹین ہو کہ وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو, تو بتائیے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے اس کے اللہ کے رسول, روزانہ بندہ 5 بار نہائے, زندگی بھر کا جس کا وتیرہ ہو, اس کے جسم پر میل کچیل کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے یہی مثال اس نمازی کی ہے جو 5 نمازیں پڑھتا ہے. جیسے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم کے اوپر میل کچیل کا ذرہ نہیں رہتا, ایسے ہی 5 نمازیں پڑھنے والے شخص کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. جہاں کے چلتے آتا ہے, ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے, ہر قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے, اللہ کی مخلوق کہتی ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ, اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس پر رحم فرما. اگر پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صفوف الاول علی صف الاول, اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے اوپر درود پڑھتے ہیں. فرشتوں کا درود پڑھنا بھلا کیا ہے؟ یہ ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ, اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس پہ رحمت فرما دے. اور دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صفوف الاول, اللہ اس کے فرشتے پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں. جب آپ نے یہ فرمایا اللہ اس کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں, تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وعلی الثانی, آپ دوسری کے لیے بھی فرما دیں. اب دیکھا صحابہ کا شوق دیکھیں, ان کے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھاگ کے آؤں اور مجھے پہلی صف میں جگہ ہی نہ ملے, تو میں دوسری مانگ لوں, کم از کم دوسری میں شامل ہو جاؤں, تو یہ فضیلت جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نہ جائے. یہ جذبہ تھا. وعلی الثانی, اللہ کے رسول دوسری کے لیے بھی فرما دیں. آپ نے پھر وہی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صف الاول, اللہ اس کے فرشتے پہلی صف پر نماز پڑھنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول وعلی الثانی, آپ دوسری کے لیے بھی فرما دیں. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ نکلوانا چاہتے ہیں, ان کو یہ معلوم تھا اس زبان سے جب نکل گیا تو وہ حق ہو جائے گا, وہ دین ہو جائے گا. تو تیسری مرتبہ جب اس نے یہ ریپیٹ کیا تو آپ نے فرمایا ہاں وعلی الثانی, دوسری نماز دوسری صف میں بھی اگر کوئی مل جائے تو اس کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود, فرشتوں کا درود میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کا درود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک, محدثین نے اس کا معنی کیا ہے اللہ پاک اس شخص کی اپنے پاس ملأ الاعلیٰ عظیم فرشتوں, اونچے درجے کے فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں. یا اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بات امام راغب اصفہانی نے اس کا معنی بیان کیا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں. 10 معنی کیے ہیں امام راغب اصفہانی نے, 10 معنی کیے ہیں اللہ کا درود کہنے کے. اور تیسری حدیث میں کیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صفوف الاول, اللہ اس کے فرشتے اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صفوف المتقدمہ, اللہ اور اس کے فرشتے مقدم صفوں کے اوپر نماز پڑھنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ دنیا میں اگلی صفوں میں ہوتا ہے, خطیب کا خطبہ سننے کے لیے, درس سننے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے قریب ہوتا ہے, قیامت والے دن بھی اس کا ممبر اللہ کے قریب ترین لایا جائے. دور دور نہ بیٹھا کریں, قریب بیٹھا کریں. جتنا وقت میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جگہ قریب ہے اس سے قریب ہو کر بیٹھیں.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات اب وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، دوسری جگہ پر 12 قسمیں اٹھا کے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ اور طریقہ وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا اللہ پاک فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ہو کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اعلیٰ آخرت بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا نہ تو بہتر ہے نہ ہی باقی رہنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اس بکری کے بچے کو کون لے گا؟ اللہ کے رسول، ایک تو ہے یہ چھوٹا سا، بڑا ہوتا چلو کوئی کھال ہی اتار لیتا ہے، چھوٹا سا ہے، مرا پڑا، گلا پڑا ہے، بدبو آ رہی، اس کو کون لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم ہے، جس کو تم ترجیح دیتے ہو، جس کے پیچھے لگ کے، جس کاروبار اور دنیا داری کے پیچھے لگ کے تم نماز چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اللہ آخرت بہتر بھی ہے، وہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ دنیا تو کوئی باقی رہنے والی نہیں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، دنیا 3 دن کی ہے ٹوٹل، جو اب تک جو گزار لیا ہے وہ ہمارا کل تھا، جو آنے والا ہے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے ماذا تکسب غدا، کل تو کیا کرے گا، یہ تیرے کل جتنا بھی ہے اس کو ایک دن کنسیڈر کیا گیا ہے، اور دن ایک ہی ہے جو آج تو گزار رہا ہے، اس کے بعد ابھی ختم ہو جائے تو تیری تو اگلا کوئی نہیں ہے۔ 3 دن کے، اس نے کہا نا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 4 دن نہیں 3 دن ہے، پچھلا گزر گیا ہے، آج کا ہی دن ہے اصل، کل پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی۔ والآخرۃ خیر وابقا، اللہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آگے اگلی بات بڑی پتہ کی ہے، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے لکھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات درج تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر بھی یہ بات درج تھی۔ کون سی بات؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر ہی معاف کروا لیا، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھتا رہا، اور بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بات کی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی۔ اللہ پاک جو میں نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہی اپنا معاملہ اور کھاتا کلیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔